الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. گزشتہ 2 جمعہ پہلے ہم نے آپ کے سامنے بتائے تھے یہ سورۃ التوبہ ہے. یہ سورت دیگر جو صورتیں ہیں ان تمام صورتوں سے ایک ممتاز اور علیحدہ صورت ہے. اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اس کا ایک واقعہ ہے، وہ ذہن میں رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلسل دین متین شرع مبین کی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو دین سکھلاتے رہے، مگر ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوا کہ یہاں پر اللہ کے نبی دین کا کام کرے، شریعت کا کام کر سکے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کرنے چلے گئے. مدینہ منورہ میں جانے کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو جانے کا ارادہ کیا، اور عرب کا دستور تھا، ان کے اخلاق تھے، ادوار تھے کہ جو بھی مکہ کو آئیں گا عبادت کرنے کے لیے اس کو آنے دیا جائے گا، اگرچہ وہ ہمارا خاندانی دشمن ہو. اور 4 مہینے کے اندر کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کچھ نہیں. 4 مہینے کے اندر کسی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا. جو بندہ آنا چاہ رہا وہ آئیں گا، اپنا عمرہ حج وغیرہ جو بھی ارکان ہیں وہ اس کو ادا کر کے جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 ہجری کے اندر مکہ سے نکل کر آپ کو 6 سال تقریباً مدینہ میں ہو گئے تھے، تو آپ نے عمرہ کا ارادہ کیا. عمرہ کا ارادہ کرنے کے بعد جب آپ نے عمرہ کے لیے نکلے ہیں تو آپ نے احرام باندھا ہوا تھا اور تکبیر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ ہدی جانور ہے وہ بھی تھا. اس کے باوجود وہ لوگوں نے آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اللہ کے نبی نے کہا بھی کہ ہمارا ارادہ کچھ دوسرا نہیں ہے، ہمارا ارادہ صرف خالص اللہ کی عبادت کرنا ہے، گھر جانا. ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے. الغرض جو بھی ہوا، پھر بعد میں وہاں پہ شرائط رکھے گئے. ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال کریں گے، اور صرف 3 دن آپ یہاں پر قیام کریں گے، اور ہمارا بندہ اگر آپ کے پاس آ گیا تو آپ اس کو لوٹائیں گے. تمہارا بندہ ہمارے پاس آیا تو ہم اس کو نہیں لوٹائیں گے. پھر بھی آپ نے اس کے اوپر دستخط کر دی. آپ نے فرمایا مجھے یہ بھی شرط منظور ہے، اور یہی شرط صحابہ کرام کے اوپر بڑی شاک گزری. بعد میں بہت سی دشواریاں ہوئیں، اور صحابہ کرام کو یہ بات اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے بعد میں سمجھا دی. فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہیں پر حلق کر دو، یہیں پر ہے تو قربانی ذبح کر دو، اور یہیں پر احرام کھول دیا جائے. وہ الغرض ایک لمبا واقعہ ہوا. تو ان لوگوں نے آپ کو جانے نہیں دیا، اور آپ سے وعدہ کیا کتنے سال کا؟ 10 سال کا. 10 سال تک ہمارے اندر کوئی جھگڑا، کوئی کھڈا، کوئی ہمارے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. ایگریمنٹ دونوں کے اندر سے لکھا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیارے محمد، اس 6 ہجری سے پہلے اللہ نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میں کیسے عہد و پیمان ہوگا جبکہ وہ لوگ آپ کے وعدے کی پرواہی نہیں کرتے. وہ لوگ تو آپ کے جان کے دشمن ہیں، تو آپ کے بات کی کہاں سے آپ کی پاسداری کریں گے؟ جب جان کے دشمن ہے تو آپ کی بات کے بھی دشمن ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا تھا پیارے محمد دونوں کے درمیان وعدہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ وعدہ توڑنے والے ہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے ہیں
ہوا، پھر وعدہ ہونے کے بعد یہ ہوا تھا کہ جو ہمارے ماتحت ہے، ہمارا قبیلہ ہے اور تمہارا قبیلہ ہے، بنو بکر ان کا تھا کفار مکہ کا، اور بنو خزاع ہمارے نبی کے سائڈ تھا۔ بنو بکر نے بنو خزاع کے اوپر حملہ کر دیا، اور بنو بکر نے جب بنو خزاع کے اوپر حملہ کیا تو کفار مکہ نے کہا کہ ہم تم کو مان دیتے، سپلائی کرتے، جس طرح آج امریکہ کیا کر رہا، اسرائیل کو لے کر پیچھے سے آ رہا اور کہہ رہا کہ ہم انسانیت کا دکھ اٹھانے والے ہیں، اور اس سے پہلے میرے خیال چوہا مارا تھا تو جیل میں ڈالے لوگوں کو، چوہا مارا تو جیل میں ڈالے، کتا مارا تو لوگوں کو جیل میں ڈال رہے، اور یہاں پہ کروڑوں انسان کا خون پی لے رہے، پھر صرف قصے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ تو جتنے بھی دنیا کے قاعدے بنتے یہ اپنے مفاد کے واسطے بنتے، لوگوں کی سیوا کے نہیں واسطے بنتے۔ اگر لوگوں کے مفاد کے واسطے بنتے تو اپنا ہی گھر الو سیدھا نہیں کرتے بلکہ جنتا کا بھی سوچتے۔ حضرت عمر نے لوگوں کے واسطے زندگی گزاری ہے، اس واسطے حضرت عمر نے تکیہ بھی نہیں بنایا گھر میں اپنے، اور کیا لے لیا، اینٹ کا ٹکڑا لے کر جھاڑ کے مست سو گئے، کیونکہ وہ لوگ جنتا کا اور وہ لوگ پبلک کا سوچتے تھے الغرض۔ تو پھر بعد میں اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ کیا، تو پھر بعد میں اللہ نے فرمایا کہ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، انہوں نے آپ کو جانے نہیں دیا۔ پھر بنو بکر نے بنو خزاع پر حملہ کیا، کفار مکہ نے ان کا ساتھ دیا، تو اللہ کے نبی کا جو وعدہ تھا وہ کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ ٹوٹنے کے بعد ان کے اللہ کے نبی نے خاصیت بھیجے کہ بھئی آپ نے ایک بندے کو قتل کی، ہمارا بندہ ہو مت ہو اس سے ہم کو سروکار نہیں، ہم کو یہ دیکھنا حضرت انسان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی اگرچہ وہ کافر ہے مگر ہماری ذمہ داری میں تھا، انسان ہونے کے ناطے تم اس کی دیت بھرو، اس کا تاوان بھرو۔ ان کے وڈیروں نے کہا، ان کے گنڈے بچوں نے، اوباشوں نے، جاؤ جاؤ نہیں بھرتے ہم۔ یہ کہنے کو تو کہہ دیا ہلڑ پانے میں، بعد میں یہ کہنا ان کو بڑا بھاری پڑا، پھر سوچے ارے اپنے کیا کرنا ہے، وعدہ کرنا نہیں کرنا الگ بات ہے، میں ڈائریکٹ کیوں توڑ دیا ان کی بات کو تم نے۔ پھر ابو سفیان کو بھیجا، ابو سفیان آئے اللہ کے پاس، اللہ نے فرمایا کہ بھئی ہماری شرط وہی ہے، آپ وہ شرط پوری کرو۔ فرمایا جانے دو نا، بات چھوڑ دو، آپ آگے چل جاؤ۔ فرمایا اللہ نے آگے نہیں چلیں گے ہم جب تک تم ہمارے بندے کی دیت کو ادا نہیں کریں گے۔ جو بندہ ہمارے ماتحتی میں تھا اگرچہ کہ کافر تھا، ایک انسانیت کا تم نے خون کیا ہے، اس کی جو دیت ہے وہ دے دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم دیت نہیں دیں گے، تو وہی فرمان اللہ تعالیٰ اے پیارے محمد آپ ان لوگوں سے وعدہ کیسا کرتے ہیں جبکہ یہ لوگ وعدے کے پکے نہیں ہیں، وعدہ وفا نہیں ہے، وعدے کو پورا کرنے والے نہیں ہیں، اسی کو فرما رہے۔ پھر فرمان اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے آپ نے وعدہ کیا تھا دوسرے نمبر کی اور انہوں نے وعدے کو پورا کیا، چار لوگ تھے نا، ایک وعدہ کرنے والے کفار مکہ، انہوں نے وعدہ کیا اور توڑ دیا، اور ایک ہے وعدہ کرنے والے انہوں نے اپنی مدت متعین کر دی تھی کہ 9 مہینے تک آپ سے جنگ نہیں رہیں گی، ہمارے درمیان میں ایگریمنٹ رہے گا، تو اللہ نے فرمایا تمہارے سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے ہم۔ اور تیسرے لوگ وہ تھے جن سے زندگی بھر کا معاہدہ تھا، جب انہیں توڑیں گے تو ٹوٹیں گا، اور تیسرے لوگ چوتھے لوگ وہ تھے جن سے کوئی معاہدہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سب کے لیے چھوٹ ہے، آپ 4 مہینے تک جس کو یہاں پر رہنا ہے تو وہ رہیے، 4 مہینے کے بعد یہاں سب مکہ کو خالی کیجیے، اس لیے کہ یہ مکہ جو ہے اللہ کا پاک گھر ہے، اس کو تم بدھ کے ذریعے سے، گندگی کے ذریعے سے، شرک اور کفر سے تم اس کو پاک کر دو، خالی کر دو، شرک اور کفر والا یہاں پر نہیں رہ سکتا، اس لیے فرمایا۔ اور جن سے 9 مہینے کا وعدہ تھا ان کو فرما دیا تمہارے لیے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، 4 مہینے کا ایگریمنٹ، 4 مہینے کا وعدہ آپ سے نہیں ہے بلکہ آپ 9 مہینے تک یہاں رہ سکتے ہیں۔ اور ان سے فرما دیا جو جن سے لامحدود وعدہ تھا ان سے فرما دیا آپ 4 مہینے کے اندر سمجھ، اور جن سے وعدہ بالکل نہیں تھا ان سے فرما دیا آپ 4 مہینے کے اندر مکہ خالی کر۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آخری جب آپ کی روح مبارک بدن مبارک سے نکل رہی تھی، آپ کی بدن مبارک سے روح نکل رہی تھی، اس وقت فرمایا نماز کی پابندی کرو اور میرے قبر کو عبادت گاہ مت بناؤ، اور فرمایا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اور نبی نے فرمایا کہ اس علاقے سے، اس خطے سے یہودیوں کو اور عیسائی کو چن کے نکالو، یہ آپ کی وصیت ہے آخری سے جاتے وقت۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے ان حکمرانوں پر، اتنے گر گئے وہ لوگ، اتنے گر گئے، پھر ٹیکنالوجی لانا ہے، سب کرنا ہے، اور گر رہے کیوں آپ لوگ؟ پورے لوگوں کو بٹھا دیا لا کے وہاں کی آرمیوں کو، وہاں کی فوج کو شراب، سور کا گوشت کھانے کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث کے جنازے نکالے ہوئے۔ آپ کا شہر مقدس ہے جہاں پر ملائکہ بھی ادب و احترام کرتے ہیں آپ کا، ایسے لوگوں کو وہ لوگ ناپاک کر رہے ہیں، اور وہاں پر غیر مسلم کو انٹری دے رہے ہیں، آنے کی اجازت دے رہے ہیں، وہاں پر تھیٹروں کو انعقاد کر رہے ہیں، وہاں کے جھنڈوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، وہاں کی کلمے کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اپنی چند دن کی دنیا کے خاطر،
چند دن کی عزت کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر. اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کھا لیے اب ان کے خلاف بول سکتے، ان کے بچے ان کے گھروں میں ان کے خلاف بول سکتے نہیں بول سکتے، اس لیے کہ وہاں کا کھا رہے ہیں، وہاں کی بچے استعمال کر رہے ہیں. پھر کہاں سے زبان کھلیں گے آپ کے پاس؟ نہ اسلام کا لحاظ ہے پاس ہے، نہ مکہ کی زمین کا پاس و لحاظ ہے. اس لیے اپنی عیاشی کی خاطر اللہ کے گھر کو خراب کرو. عیاشی کرنا ہے بہت سی جگہ ہے، امریکہ کے کو بنا وہاں کرو، اگر عیاشی کرنا ہے آپ کو، روس کے کو بنا وہاں عیاشی کرو، دیگر جگہ جہاں پر عیاشی کرنا ہے، مگر اللہ کے گھر کو تو پاک کرو. مگر ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ لوگ تمام وہ حرکتیں کر رہے ہیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بھاگتے تھے. فرمایا ایک مرتبہ آپ نے کان میں انگلی ڈال دی، فرمایا ختم ہوئی؟ فرمایا نہیں ہوئی. ختم ہوئی میوزک کی آواز؟ فرمایا نہیں ہوئی. پھر ختم ہوئی؟ نہیں ہوئی. آپ بار بار بچے سے پوچھ رہے تھے بھائی میوزک کی آواز ختم ہوئی؟ میوزک کی آواز ختم ہوئی؟ میوزک کی آواز ختم ہوئی. اور جب تک وہ میوزک ختم نہ ہوئی اور آپ کا راستہ ختم نہیں ہوا، آپ کا راستہ پار نہیں ہوا، مسلسل آپ نے کان مبارک میں انگلی ڈالی اور وہ تمام چیزیں مکہ مدینہ کے اندر آ رہی. بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ہم نے حرمین شریفین کے اندر جو احد پہاڑ کے اندر جو میوزک بج رہی تھی وہ ہم نے سنی، مکہ کے اندر تک اس کی ڈی جے کی آواز آ رہی. سنا لوگوں نے گویا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو منع کیا تھا وہ تمام چیزیں وہ لا کر رکھ دے رہے ہیں. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے وعدے کے پاس و لحاظ نہیں کریں گے. اگر ان کو موقع ملا، ان کفار مکہ کو موقع ملا تو یہ آپ کے جان کے بھوکے ہو جائیں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے میرا بھتیجا ہے، میرے رشتہ دار ہے، وہ رشتہ داری کو نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی وعدے کو دیکھیں گے، بلکہ یہ چاہیں گے کہ آپ کو ختم کر دے کسی نہ کسی طریقے سے. وہی بات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر بعد میں ابو سفیان نے جو کہا تھا کہ انکار کر دیا، جاؤ جاؤ تمہارا وعدہ تمہارے ساتھ ہمارا وعدہ، یہ تو ان کی زبان ہے. جب ان کی زبان اتنی گندی ہے تو ان کا دل کتنا گندا ہو. جب بھرے مجمع کے اندر یہ مسلمانوں کے خلاف بک بک کرتے ہیں تو پھر اندرونی جو مسائل بیٹھتے ہوں گے، جب ان کے ہے تو پالیسیاں ہوتی ہوں گی، سازشیں ہوتی ہیں، تو اس موقع پر مسلمانوں کے بارے میں کتنا برا سوچتے ہوں گے. اور یہ بات ہے، یہ اکثر وہ جو ہے ہندو نہیں ہوتے، اکثر جو کفار نہیں ہوتے، بلکہ ان میں سے وہ ہوتے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں. اکثر ہندو اور غیر مسلم تو وہ ہے جو اپنا کھاتے پیتے اور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. اور ان کے بارے میں جو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو آپ جو چھٹی کا دودھ یاد دلا دو، وہ ہے وہ جو مسلمانوں سے بے وفائی کیے تھے. اسے تمام ہندو اور غیر مسلم مراد نہیں، بلکہ اس موقع پر جہاں پر تھے اس غیر مسلم جنہوں نے آپ کا وعدہ توڑا تھا، تو ان کو اللہ نے فرمایا کہ یہ جہاں کہیں ملے ایسے بدماش تو ان بدماشوں کو پٹک پٹک کے مارو. یہ ان کے بارے میں حکم تھی. اور بعض غیر مسلموں کو دوسرے جو لوگ ہیں وہ یہ بھڑکاتے کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلموں کو چن چن کے مارو. حالانکہ یہ بات غلط ہے، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا شان نزول اور اس آیت کا جو ترجمہ اور مفہوم جو تھا وہ اس زمانے کے کفار مکہ تھے جنہوں نے اپنے ہی کافر بھائی کو مارا تھا، وعدہ خلافی کر دی. اس کی وجہ سے اللہ کو اور نبی کو چھڑ ہوئی ان کے اوپر، اپنے ہی بھائی کو مارا تھا. مگر وہ بھائی ہماری امان میں تھا، ہمارے پاس رہتا تھا، ہمارے پاس تھا اس کا وہ بھائی. تو یہ ہے اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے. مگر یہ جو لوگ ہیں جن کے دکان چلانا ہے، اپنا یوٹیوب چلانا ہے اور اپنی کرسی کو چلانا ہے، اپنی دادا گیری کو باقی رکھنا ہے، وہ قرآن کی اس آیت کو لے کر کفار میں اور اپنے ان کے بھاشنوں میں ان کے بیانوں میں پیش کرتے ہیں. دیکھو قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، پارے 10 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی کہ کفار کو چن چن کے مارو. حالانکہ اس آیت کا تعلق کہیں کے ساتھ کوئی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ کفار مکہ اس لیے بول رہے ہم ان کو یہاں سے نکالو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بیچا. گویا کہ اللہ کی آیتوں کو چھوڑا، اللہ کے دین کو چھوڑ کر ایک معمولی پیسے کو، حقیر پیسے کو لے لیا اور اللہ کے دین کو چھوڑ دیا. وہی فرما رہے. اور ان کا اصول یہ ہے کہ جو بندے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے تھے، دیدار کے لیے آ رہے تھے، ان کو روکا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کے اندر ان لوگوں نے روکا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہاں سے باہر نکال دو. پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک موقع ان کو دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں. اتنا سب ہو جانے کے باوجود، ساری زندگی کفر اور شرک میں گزارنے کے باوجود، اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ پھر فرما رہے کہ دیکھو اب تو بھی توبہ کرو. تم نے بدر کے اندر پٹکیاں کھائی، احد کے اندر یہ ہوا تمہاں کو، ان تمام چیزوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے اب بھی تم کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ تم توبہ کرو. جب تم توبہ کر لو گے تو مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جاؤ، پھر نماز کی پابندی کرو، پھر نماز کی پابندی کے بعد تم زکوٰۃ کو ادا کرو، پھر
کہ دین کے اندر تم آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے. جس طرح ہماری جان کی ہم حفاظت کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم تمہاری جان کی حفاظت کریں گے. مسلمان کا بھائی ہے، آپ کو ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اطمینان چین سے نہیں بیٹھیں گے بلکہ تمہارا پاس و لحاظ کریں گے. وہی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے کہ اگر تم توبہ کر دو گے تو تم اللہ کے حفظ و امان میں آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم کو امن دے دیں گا. ونفصل الآیات، اللہ فرما رہے کہ اتنی باتیں ہم کھول کھول کر واضح کر کر کے بیان کر رہے ہیں اور بدل بدل کے انداز کو ہم پیش کر رہے ہیں. اگر اتنی باتیں پیش کرنے کے باوجود کوئی بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اور اللہ کے دین کو کے اندر داخل نہیں ہوگا تو پھر اس میں نقصان خود ہی کا ہوگا، اللہ کا اس کے رسول کا نقصان نہیں ہوگا. اس کی بات پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پیارے محمد اور جو لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے اور آپ کے خلاف کام کرتے ہیں، ایگریمنٹ اور وعدہ ہونے کے باوجود آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے پیارے محمد، اور اگر ان لوگوں نے وعدہ ہونے کے باوجود توڑ دیا اور تمہارے دین کے بارے میں بک بک کرنا ابھی انہوں نے بند نہیں کیا، ابھی تک انہوں نے بند نہیں کیا، دین کے خلاف اب بھی بک رہے ہیں، کیوں؟ ان کی اولاد ہے نا، وہ حرامی تو یہ بھی حرامی، وہ لوگ انسانیت کے دشمن تو یہ لوگ بھی اسلام. وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ، اے پیارے محمد اگر یہ تیرے دین کے اندر، تمہارے دین کے اندر چینا گوئی اور نکتہ چینی کرنے لگے اور بد زبانیں بد کھولنے لگے، اللہ فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اللہ نے فرما رہے اے پیارے محمد پھر ایسے لوگوں سے لڑو. کیوں؟ اس لیے کہ ایگریمنٹ ہونے کے باوجود، وعدہ ہونے کے باوجود پھر بھی ایک دوسرے کے مذہب سے چھیڑ چھاڑ کی جائیں گی تو ایسے بندوں کو کیا کیا جائے گا؟ سپورٹ کیا جائے گا کہ جیلوں میں بھیجا جائے گا. آج بتاؤ ہمارے ملک کے اندر جو بد امنی ہو رہی ہے، جو پولیس انتظامیہ پریشان ہو رہی ہے، جو حکومت پریشان ہو رہی ہے، جو یہاں کی اکثریت پریشان ہو رہی ہے، یہاں کے ہندو بھائی بھی پریشان ہو رہے ہیں اور دلت بھائی بھی پریشان ہو رہے ہیں، یہ تمام کی تمام لوگ جو پریشان ہو رہے ہیں اور کتنے بیمار ہوں گے جو دواخانہ جانا چاہ رہے ہیں، مگر راستوں کی تنگی کی وجہ سے، راستوں کے جام ہونے کی وجہ سے، راستوں میں دھرنا ہونے کی وجہ سے اس کا تمام کھاتا کس کے کھاتے میں جائے گا؟ یہ گنڈوں کے کھاتے میں جائے گا. یہ جو دھرنا کرنے والے کھاتوں بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ تم نے مجبور کیا، تم نے فساد کیا، دوسرے کے دین کو تشنیع بناتے ہوئے دوسرے کو دھرم کو تم نے چھیڑا، تو فساد تم نے کیا کہ ہم نے کیا. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ روڈوں پہ نکل رہے ہیں، گستاخ رسول کی سزا سرطان سے جدا کہہ رہے ہیں، پھر کیا کریں؟ گلدستہ پیش کریں گے، دوسرے کے دھرم کو چھیڑیں گے، آپ اس کے بارے میں زبانیں دراز کریں گے تو کیا کریں گے؟ گلپوشی کریں گے. حکومت آپ کی دنیا کا کوئی آدمی نہیں ملیں گا. ابھی بھی کہہ رہے ہیں اس میں اکثر ہندو نہیں، اکثر وہ ہے جن کی دکانیں نہیں چل رہی تھی، اس کے بغیر ان کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے تھے. جب تک حکومت کے چند پیسے نہیں ملے، جب تک انہوں بولنا شروع نہیں کیا، جیسے ہی پیسے ٹکڑے ملنا شروع ہوا کتے کو تو بولنا بند کر دیا. کتے کے سامنے ہڈی پھینک دو، ٹکڑی روٹی پھینک دو تو کیا کرے گا؟ خاموش سے بیٹھ کر اپنی دکان چلانا اور اپنا کھانے میں بسر ہو جائیں. ٹھیک اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہو رہے ہیں، یہ حکومت اور ان ناپاک لوگوں کے کتے ہیں پالتو. گویا کہ کتے بھی نہیں کہنا چاہیے ان کو، کتا تو بھی ان لوگوں سے اچھا ہوگا جو وفاداری کے اندر اپنی اعلیٰ مثال رکھتا ہے. یہ تو اپنے کتے سے گئے گزرے لوگ. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ اگر ایسے بدماش ہو جو تمہارے دین کے بارے میں اطاعت تشریح کرے، اللہ فرما رہے کہ ایسے لوگوں کو جیل کی سلاخوں میں بھیجو. جو آج کا ہمارا دستور ہے، ان کو ایسے بدماشوں کو، اوباشوں کو، گنڈوں کو ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، سلاخوں میں ڈالو. جو سخت سے سخت قانون ہو سکتا ہے وہ قانون بناؤ. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں مطالبہ، اور آج بھی ہمارا جو دھرنا ہوا ہم نے یہ کہا، ایس پی آفس میں ہم نے اس کلیکٹر کے پاس جا کے یہ کہا، ہم نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہر دھرم کے ماننے والے کے قائد کی، ان کے رہنماؤں کی، جو ان کا بھگوان ہے، جس کو بڑا آدمی مانتے ہیں، ہر ایک کا ادب و احترام کیا جائے. اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. اللہ نے فرمایا کہ کسی کے معبود کو اور کسی کے بڑے آدمیوں کو جن کو وہ لوگ بھگوان مانتے ہیں، کوئی آدمی مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں برا بھلا مت کہو. اگر تم ان کو برا بھلا کہیں گے تو جو تمہارا اللہ زبردست ہے اس کے بارے میں لوگ زبان درازی کریں گے. ان کی اوقات ہی نہیں ہے، وہ تو شریف انسان نہیں ہے، تو وہ گرو کیسا بنا رہے تھے آپ؟ یہ ہندوؤں کو غور و فکر کرنا چاہیے. وہ شریف انسان نہیں ہے، شریف انسان نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ ایک ہندو کو بلاؤ،
اور ہندو کو بلانے کے بعد یہ بولو یہ جو بندہ ہے نا اس کو گالی دو. آپ کیا کہوں, دماغ ہے کہ نہیں؟ کیوں گالی دو؟ اس نے کیا کیا میرا؟ کیا بگاڑا اس نے؟ ایک نارمل, ایک کم درجے کا, ایک چھوٹا شہری ہندو بھی کسی کو بلا وجہ گالی دینے کے واسطے 10 بار سوچیں گا. یہ تو گرو ہے. کہتے کیسا گرو ہے پھر یہ؟ کیسا پنڈت ہے یہ پھر یہ کیسا آپ کا دھارمک استاد ہو سکتا, اور دھارمک گرو ہو سکتا, دھارمک آدمی ہو سکتا؟ کیسا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. یہ لوگ تو دانشور ہندوؤں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے, کہ ان کے پاس قلم نہیں ہے, کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, کہ ان کو ذہن نہیں ہے. اتنی بات کو عقل مند کو بھی سمجھتی. بھائی کسی کے بارے میں کیوں برا بولنا کہ ہمارا کچھ کھایا؟ پروفٹ محمد اکبر تو اس زمانے میں چلے گئے, اور آپ پیدا ہوگا. انہوں نے تو کیا بگاڑے ان کے بارے میں زبان کھول رہا آپ تو یہ؟ ارے بولنا ہے تو ہم کو بولو بھائی. وہ تو چلے گئے, مہان ہستی ہے وہ تو, ان کا مقابلہ تو ہم غلاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہمارے نبی کی بات تو اعلیٰ ہے اعلیٰ. ہمارے علماء نے کہا, آج بھی یہ کہا, ڈنکی کی چوٹ پہ جو دھرنا ہوا, آپ تھے ان کے اندر, چھوڑے انہوں بھی تھے, انہوں نے خود کہا میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. آؤ, تمہارے کون سے پنڈت ہیں, تمہاری کون سی کتابیں لے کر آؤ. اور سلمان اظہری صاحب نے جو اس سے پہلے عالم نے کہا تھا تو اپنی کتاب لے کر آ, میں اپنی کتاب لے کر آؤں گا. دونوں آپ کے اندر چھلانگ لگائیں گے, دیکھیں کس کو کس سے دھرم سے محبت ہے. کچھ محبت نہیں ہے. یہ لوگ اپنی راجنیتی کھیل رہے ہیں, اپنے بات کو منوا رہے ہیں, اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں. اتنی بات وہ ہندوؤں کو سمجھنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے. ان کے اندر دانشور حضرات ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر آنچ نہیں آئیں گی, تمام مذاہب کے اوپر آنچ آئیں گی. آج مسلمان جو بلک رہا ہے نا, آج مسلمان کا اگر ختم ہو جائے گا کہ دوسرے بندے کا نمبر آئیں گے. دلتوں کا نام ایسے ہی نا, دلت حضرات ہی نا ہو جو امبیڈکر صاحب کو ماننے والے ہیں, دلت بولتے نا, تو ان کا نمبر آئے گا. پھر اس کے بعد گرو نانک صاحب کا نمبر آئے گا, پھر فلاں نانک کا نمبر آئے گا, پھر فلاں کا نمبر آئے گا, اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. مسلمان جو لڑ رہا ہے وہ اپنے ہی واسطے نہیں, تمام مذاہب کے واسطے لڑ رہا ہے مسلمان. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم فساد کر رہے, پھڈا کر رہے. فساد ہم نہیں کر رہے, فساد تم کر رہے. اور حکومت کی سرپرستی حاصل ہے. حکومت خود چاہتی ہے ہمارے ملک میں امن نہ ہو, حکومت خود چاہتی ہے. ورنہ کیا مجال ہے, ایک بندے کا فساد ہو رہا ہے, تمام لوگ روڈ پہ نکل رہے ہیں. حکومت کام کیوں بنی بھائی؟ حکومت اس لیے بنی کہ پیسہ کھائے, ہمارا تماشا دیکھے. حکومت بنتی کیوں؟ انتظامیہ کے لیے بنتی نا. آپ نے شپت کیا, آپ نے وعدہ کیا میں تمام کو ایک نظر سے دیکھوں گا. کون سی نظر سے دیکھ رہے آپ؟ کیا وعدہ کرے پھر آپ نے؟ آپ کا دھرم یہی سکھاتا پھر آپ کو. اور ہمارا اگریمنٹ دیکھو, حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ نکو, فرمایا حضرت عمر نے جو وعدہ ان کا 3 دن تک ہے, 3 دن سے پہلے کوئی گھوڑا نہیں نکالا جائے گا. اور حضرت امیر معاویہ نے یہ کہا تھا کہ میں 3 دن میں پہنچنے میں وہاں تک پہنچوں گا, پھر اگلے دن حملہ کروں گا. 3 دن پہلے نکل گئے انہوں, تو پیچھے سے صحابی کو بھیجا, فرمایا کہ لا وفا, کہ لا غدر, یعنی دھوکہ مت دو, دھوکہ مت دو. فرمایا جب تک ان کا وعدہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک تم گھوڑے کو باہر نہیں نکال سکتے جہاد کے لیے. فرمایا جب یہ بات کار میں پڑی, فرمایا لوٹو لوٹو, پورے لشکر کو لے کر واپس آ گئے. ہم وہ وفا کرنے والے ہیں. اور ہم نے جو ایگریمنٹ کیا تھا, وعدہ کیا تھا کہ ہم ہندوستان کے تمام قوانین کو مانیں گے, اور آج مان رہے ہیں. ہم ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں, پھر بھی مان رہے ہیں. حکومت ہی کہتی باہر مت نکلو, ہم نہیں نکل رہے. ہم تو تمام قوانین کا ادب و احترام کر رہے ہیں, مگر تم لوگ, ہم یہ کہتے ہیں اب منصف مزاج ہندو کہاں ہے؟ کیوں نہیں بول رہے آپ لوگ؟ پھر جب ہماری باری آتی تو نہیں کرنا چاہیے ایسا. اب کہاں گئے تم لوگ؟ اب تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تمہارا قلم کہاں پر گیا؟ اب تمہاری میڈیا کہاں گیا؟ آپ ہمت کر کے آگے بولو نا. ایسے آئے دنیا کے اندر ہندو حضرات تھے, وہ ڈنکی کی چھوٹ بولنے آتے سب کچھ, تم کہاں پر ہو پھر؟ اب مسلمانوں پر ظلم ہونا تم کو دکھ رہا ہے, اس کے باوجود بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, خاموش ہے. جو غلط ہے غلط بولنا چاہیے نا. وہی فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ ویسے نہیں ہیں, ہم نے وعدہ کیا تھا, آج تک اس کی پاسداری کر رہے ہیں. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ, اے پیارے محمد, جو آپ کے وعدے کو اور آپ کے عہد کو توڑتے ہیں اور آپ کے دین میں تشریح نکالتے ہیں, ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, کیونکہ ان کی وجہ سے ملک میں خرابی ہو رہی ہے, ملک کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں, روڈ کے ٹریفک جام ہو رہے ہیں, ہمارے وجہ سے نہیں بلکہ گنڈوں کی وجہ سے. یہ جو گنڈا ختم ہو جائیں گا, بک بک کرنے والا ختم, تمام ہندو تمام مذہب کے لوگ سکون سے رہیں گے. کوئی کسی کے خلاف نعرے بازی نہیں کرے گا, کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گا, کوئی بیمار پریشان نہیں ہوگا, کوئی ایمبولینس پریشان نہیں ہوں گی, کوئی گاڑیاں پریشان نہیں ہوں گی, کوئی روڈ دھرنا گرنا کچھ نہیں ہوگا. کوئی اس لیے ایسے انہم لا ایمان لہم لعلہم یرتقون, بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے یہاں تک کہ لوگ باز آ جائیں.
پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے پیارے محمد آپ ایسے لوگوں سے کیوں نہیں قتال کرتے، آپ ایسے لوگوں کو چھٹی کا دودھ کیوں یاد نہیں دلاتے، ایسے لوگوں سے آپ کیوں نہیں لڑتے جن لوگوں نے آپ کے وعدے کو توڑا ہے۔ جو قوم اپنا وعدہ پورا نہیں کرتی اور ہمارے خلاف سازشیں کرتی ہیں تو اس کو بخشا جائے گا؟ غدار کو بخشا جاتا؟ کسی بھی قوم کا ہو بتاؤ بخشا جاتا؟ ہمارے بندے نے غداری کیا، کون؟ کیا نام ہے اس کا؟ وہ دوسرے کا نہیں، وہ اس کے زمانے کا، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ کے زمانے کا۔ میر صادق، تو ہم نے کیا بولے؟ کیا نام ہے اس کا؟ میر صادق، ہمارا بندہ ہے، ہم نے کہا تو غدار ہے۔ اور نواب سراج الدولہ صاحب کچھ نہیں کیا تھا، ہم کیا نام ہے اس کا؟ جعفر، میر جعفر، ہم نے کیا بولے؟ غدار ہے۔ ہمارا صرف ایسا ہے، ہمارا اور تمہارا ہو، ڈنکی کی چھوٹ پہ بولتے غدار غدار ہے۔ وہ ملک کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، جس نے ملک کے واسطے غداری کیا وہ ایمان والا پکا نہیں ہو سکتا۔ اب تم بولو تمہارا دم ہے تو پھر ہمت کر کے وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ اے پیارے محمد ان غداروں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے آپ سے وعدہ کر کے آپ کے بندے کو قتل کیا؟ حالانکہ ہمارا بندہ تھا، وہ ہمارے ایگریمنٹ میں تھا، ہماری حفاظت میں تھا، وہ بھی ہندو تھا، غیر مسلم تھا، اس کے باوجود اللہ تقاتل قوما نکثوا، اور جنہوں نے پیارے محمد کو ان کے گھر سے نکالا ہے۔ کہاں سے نکالا ہمارے نبی کو؟ مکہ سے۔ مکہ سے نبی کھانا منگا، رشتہ منگا، کچھ منگے اور نکالا ہمارے نبی کو۔ کسی کو کسی گھر سے نکالنا کیا ہے؟ فساد نہیں ہے؟ فساد ہے یا نہیں ہے؟ اب کیا ہوا پھر؟ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرے، ارے بھئی یہ دیکھو یہ کون کیا، ہم کو گھر سے کون نکالا؟ اب کیا ہوا؟ اب کیوں خاموش بیٹھ گیا آپ؟ یہ فرمایا اور جنہوں نے محمد اکبر کو ان کے گھروں سے نکالا وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ، اور انہوں نے اس جنگ کی ابتدا کی ہے۔ کیسے جنگ کی ابتدا کی؟ وعدے کو توڑ کر جنگ کو چھڑا ہے، انہوں نے وعدے کو توڑ کر جنگ کو چھڑا ہے۔ وہی فرما رہے اول مرہ، پہلے شروع جنگ کا جو مطالبہ اور جنگ کو جس نے بھڑکایا ہے، جس نے جنگ کی چنگاری لگائی ہے، ارے نہیں میں تو خالی چنگاری لگایا تھا، اتنے آگ میں نے بھڑکایا تھا، تو کیا محمد جان ہو؟ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں نے خالی کپاس کس میں اتنی چنگاری لگایا تھا میں نے، تو یہی چنگاری آگے چل کے کیا بنی؟ شعلہ بنی، پہاڑ جیسی یہی چنگاری۔ تو یہ جو بولتے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، یہ جنگ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، تم نے ابھارا، قوم کے اعتماد کو ختم کیا۔ اول اتخشونہم، کہ پیارے محمد صحابہ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ کیوں ڈرنا ہے؟ حق پر تم ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تم نے کسی کو نقصان پہنچایا، تم نے کسی کے مذہب کے خلاف بھڑکایا، تم نے کسی کے وعدے کو توڑا، کیا تم نے کسی کو گھر سے باہر نکالا؟ تم جب حق پر ہو تو ڈر کس بات کا؟ ڈر کس بات؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ اے پیارے محمد ان سے لڑو، قاتلوہم، ان سے لڑو، اللہ ان کو موت دے گا آپ کے ہاتھ کے ذریعے سے، آپ کے ہاتھ کے ذریعے سے، کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ان کو ظالموں کو رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنین کے دلوں کو سکون پہنچائے گا۔ کیسے سکون پہنچائے گا؟ جو آدمی ملک کے اندر پھڈا کر رہا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے دل کو دکھایا، آج اگر وہ جیل کے اندر پہنچے گا تو ان کو سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو پھر تکلیف کس نے دیا؟ وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا اس کا کچھ لین دین تھا، ہم نے کبھی اس کی بچی کے اوپر نگاہ اٹھائے، کچھ کرے؟ کچھ بھی نہیں۔ رام گیری کے بارے میں کچھ بولے ہم نے؟ ہم اس کو جانتے تھے؟ نہیں۔ پھر اس نے ہمارے بارے میں کیوں بولا برا؟ تو ہم کو تکلیف ہوئی تو ہم کو سکون جب ملے گا جب جیل کی سلاخوں اور پھانسی کے پھندے پہ لگے گا، کیونکہ اس نے ہم کو تکلیف دیا۔ جب تک کہ کیفر کردار پہ نہیں پہنچے گا ہم کو سکون مل سکتا؟ کیا مل سکتا؟ نہیں مل سکتا۔
جن کا دھارمک گرو ہو اس کے بارے میں بولا جائے تو ان کو سکون نہیں ملے گا. تو پروفٹ محمد وہ ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے. ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے گا. یہ تو پورے قوم کا مسئلہ تھا کہ تمام لوگ ہمارا ساتھ دیتے. وہی فرما رہے وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ. اگر ان کو پھانسی کی پھندہ میں سزا ملیں گی جنہوں نے ملک کو خراب کیا ہے تو کیا ہوگا؟ ہمارا غصہ ختم ہوگا, ہمارے دلوں کی غیظ و غضب ختم ہو جائے گا. اگر اس کو پھانسی کی سزا مل جائے گی یہ صلاح زندگی سے چلے جائیں گے, ورنہ ہم کو جب تک اطمینان نہیں مل سکتا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ. پھر فرمانے اللہ تعالیٰ جس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, توبہ قبول کرتا ہے. واللہ علیم الحکیم, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. اب حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. کیا تم اس بات کا گمان کرتے ہو کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا, یعنی تم کو ڈھیل دے دی جائیں گی, کچھ نہیں کیا جائے گا درگزر, بلکہ تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوں گی, جبکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو باور کرا دے, یہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں, اور وہ ان لوگوں کو جان لے اللہ تعالیٰ جنہوں نے اللہ, رسول اور مومنین ہی کو دوست بنایا ہے. اس کو دوست بنایا ہے اللہ, رسول اور مومنین ہی کو, اس کو ان تینوں ہی کو دوست بنایا. اس کے علاوہ منافقوں کو, چاپلوسیوں کو, تلوار چھاٹنے والوں کو, غلامی کرنے والوں کو, امت کا سودا کرنے والوں کو, ان لوگوں نے غلام اور ان لوگوں کو کیا نہیں بنایا؟ دوست نہیں بنایا. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ام حسبتم, ہوا تھا کیا مسئلہ؟ اس کے اندر مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جو مسلمان ہجرت کر کے یہاں پر آ گئے تھے, ہجرت کرنے کے بعد ان کے خاندان کے لوگ کہاں پر تھے؟ مکہ میں. اب خاندان کے لوگ ان کے مکہ میں تھے, یا اب وہ کافرین میں سے ہو سکتے یا اور دوسری بھی ہو سکتے جو خاندان کے لوگ تھے. تو انہوں نے یہ کیا کہ ارے آج ہم کو ختم کر دو, جو ہمارے خاندان والے ہیں, یہ ہے وہ ہے, بلکہ وہ لوگ نرمی چاہ رہے تھے, اس کے بارے میں پریشان تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم کس کے واسطے محبت کرتے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تمہارے نزدیک اپنا خاندان ہے, اب تک تو اچک کے تم نے جنگ کیے ہیں اس کے اندر اس کے اندر, مگر آپ تمہارے گھر کا مسئلہ آتا ہے, دیکھتے ہیں تمہارے بارے میں تم کو اپنے خاندان محبوب ہے یا اللہ اور اس کا رسول محبوب ہے. کوئی فرما رہے اب حسن تمہیں خیال کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جائیں گے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں سے جو تم میں سے جہاد کرنے والا ہے اور جنہوں نے دوست نہیں بنایا, کسی کو دوست نہیں بنایا مگر اللہ اور رسول اور مومنین کو, اس کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے, کس کے نزدیک اللہ کی قدر ہے, ایمان والے قدر ہے, اپنے خاندان کی قدر ہے. وہی بات ہے یہاں سے اللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کچھ کام کرنے والے ہو. کون چور کرنے والا ہے, چوری کرنے, مثال کے طور پر کوئی کام چور کرنے والا ہے, یا کون پیچھے ہٹنے والا ہے, کس کے دلوں میں کیا ہے, ان تمام باتوں کی خبر کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں سے فرمائی. اور لمبا کرنا تھا بس مگر آپ اے پیارے محمد کیف یکون المشرکین, اے پیارے محمد کافروں کے اور مشرکین کے لیے کیسے عہد اور وعدہ ہو سکتا ہے اللہ کے پاس, اس کے رسول کے پاس, جبکہ مگر وہ لوگ جنہوں نے تم سے وعدہ کیا ہے مسجد حرام کے پاس, یعنی جن لوگوں نے آپ سے وعدہ کر دیا تھا وہ ہے نا, جن لوگوں نے 9 مہینے کا وعدہ کیا تھا, مگر ان لوگوں کا فمستقاموا, بس وہ 9 مہینے والے جب تک اپنے وعدے پر رہے تو تم بھی کیا کرو, اپنے وعدے کو پورا کرو. جب تک وہ لوگ آپ کے ساتھ وعدہ کرتے آپ کے وعدہ خلافی نہیں کریں گے تو آپ بھی ان کے ساتھ کیا مت کرو, وعدہ خلافی مت کرو. ان کا ایگریمنٹ کب تک ہے؟ 9 مہینے تک. تو 4 مہینے کا کس کے واسطے تھا وہ؟ جنہوں نے وعدہ توڑا. انہوں نے وعدہ توڑا کیا نہیں, جب تک وہ وعدے پر پکے ہم بھی وعدے پر. ان اللہ یحب المتقین, اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے. کیسے آپ کا وعدہ ان سے کیسا پورا ہوگا؟ اور اگر تمہارے اوپر ان کو غلبہ حاصل ہو جائے, اگر کیسا وعدہ پورا کریں گے, کیسا وعدہ ہو سکتا ہے اگر ان لوگوں کو آپ کے اوپر غلبہ ہو جائے تو یہ غلبہ ہونے کے بعد آپ کے وعدے کی لاج نہیں رکھے گی. تھوڑے پیسے مل گئے تو پھر یہ نہیں دیکھیں گے مسلمان ہے کہ کون ہے, بک جائیں گے. الیکشن میں کیا ہو,
قوم کے سودے ہو رہے کہ نہیں ہونے پر بنی؟ یہ نہیں دیکھ رہے مسلمان ہیں کون ہے، سودے اپنا مفاد. فرمایا کیسے ان سے وعدہ پورا ہو سکتا ہے، ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے تو یہ آپ کے خاندان کی رعایت نہیں کریں گے اور آپ کے وعدے کا پاس و لحاظ بھی نہیں کریں گے. یہ نہیں دیکھیں گے میرے خاندان کا ہے، میرے کس کا ہے. لا يرقبوا فیکم الا، تم میں سے رشتہ داری کا بھی پاس لحاظ نہیں کریں گے اور نہ ہی وعدے کا. کس کا نہیں، بلکہ قوم کو بکا دیں گے یہ لوگ. وہی فرمایا یرضونکم، یہ جو اپنی زبانوں سے بکرے جا جاؤ تمہارا وعدہ تمہارے ساتھ ہمارا وعدہ، یہ تو ان کی زبان، یہ تم کو اپنی زبانوں سے راضی کرتے ہیں اور ان کا دل انکار کرتا ہے. ہمارے جا کے خالی وعدہ کر کے پورا کون کر رہا. وہی اکثر ان فاسقین میں سے اکثر لوگ بدماش ہیں. اس طرح ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو بیچا ہے تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں، اور اللہ کے راستے میں کتنی بری چیز ہے وہ جس کو وہ لوگ کر رہے ہیں، کتنا برا وہ کام ہے جس کو وہ لوگ کر رہے ہیں. لا يرقبونکم، یہ نہ کسی مومن کی رعایت کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے رشتہ دار کی اور نہ ہی وعدے کی. یہ لوگ اپنے مومن رشتہ دار کا بھی پاس لحاظ نہیں رکھتے ہیں اور نہ ہی وعدے کا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ ایسی قوم ہے جو ظلم کرنے والی اور حد سے زیادہ بڑھنے والی ہے. بس اگر ان ظالم لوگوں میں سے اگر کوئی آدمی اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، توبہ کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، زکات کو دے گا، تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم نے وَإِن نَكَثُوا، اور اگر وہ آپ کے وعدے کو توڑ دے، وعدہ کرنے کے بعد اور تمہارے دین کے اندر تشنی کرے، تان و تشنی کرے، تو ایسے لوگوں سے، ایسے وڈیروں سے لڑو. انہم، اور ان کے لیے کوئی عہد و پیمان نہیں ہے تاکہ لوگ باز آ جائیں. اللہ اے پیارے محمد تمہیں کیا ہوگا، تم ایسی قوم سے نہیں لڑتے جنہوں نے تمہارے وعدے کو توڑا ہے اور محمد عربی کو نکالا ہے. اور اس لیے کہ ان لوگوں نے پہلے شروع جنگ کی ابتدا کی تھی. جنگ کی ابتدا کیسے کی؟ جنگ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ وعدے کو توڑ کر. تو ہم نے وعدے کو توڑے کہ انہوں نے توڑے؟ جھگڑا فساد کون ڈالے؟ انہوں نے. اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ ان کے پاس سامان زیادہ ہے، تلواریں زیادہ ہے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم کسے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. ان کو تم اگر تمہیں قاتلوہم، ایسے لوگوں سے قتال کرو. اللہ ان کو عذاب دیں گا کس کے ہاتھوں سے؟ ایمان والوں کے ہاتھوں سے. اور ان کو رسوا کریں گا اور تمہاری مدد کریں گے ان کے خلاف. اور مومنین کو جن کے ماں باپ کو ستایا گیا ان کے دل کو کیا ملے گا پھر؟ سکون میں. وہی ان کا دل کا غصہ دور ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جس پر متوجہ ہے اس کو ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. کیا تمہیں خیال کر دو تم چھوڑ دیے جائیں گے؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ باور کرائیں گا، یہ واضح کرا دیں گا ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ، رسول اور ایمان والے کے علاوہ کسی کو کیا نہیں بنایا دوست. واللہ خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمام کاموں سے بے خبر ہے جو تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر آپ کو قرآن مقدس پڑھنے پڑھانے سمجھنے